پہلے تو آپ کو اس ادھر تک پہنچنے کے لیے مبارک دیتا ہوں. ثانیہ آپ کو، کیونکہ آپ نے پورا یہ جو آرگنائزیشن، یہ جو پورا سٹرکچر بنایا ہے اس کا، اور نسیم آپ کو اس لیے کہ آگے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو میں ابھی کہنے جا رہا ہوں کہ آپ نے اوورسی کرنا ہے کہ جو سٹینڈرڈز ہیں یہ مینٹین کرنے ہیں. اب دیکھیں، میں آپ کو صرف جو اپنی فلسفی بتانا چاہتا ہوں. ایک قوم کی پہچان یہ نہیں ہوتی کہ اس کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں. قوم کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمزور طبقے کو، اپنے غریب طبقے کو، اس کو کیسے رکھتا ہے. یہ ایک سویلائزڈ نیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بڑے امیر ہو جائے، بڑے بڑے گھروں میں. کیسے ایک قوم اپنے بیماروں کو، اپنے معذوروں کو، اپنے غریبوں کو کیسے رکھتی ہے. یہ اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مجھے یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ ہم اپنے غریبوں کو، کیونکہ غریب لوگ آتے ہیں، اب غریب لوگ آئیں گے وہ بیچارے تو خوش ہو جائیں گے. اگر بھوکا آدمی ہے، اسے کھانا مل گیا تو وہ تو چپ کر کے کھانا کھا کے چلا جائے گا. لیکن مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ ہم آہستہ آہستہ، پہلے ایک شروع میں ایک جذبہ تھا، اور پھر ہم اسی طرح ان کو کریں گے غریب لوگوں کو، جس طرح گورنمنٹ ہاسپٹلز میں غریبوں کے وارڈ کا ایک حال ہوتا ہے اور وی آئی پی کا دوسرا ہوتا ہے. جو میرا ایکسپیرئنس اور جو ہمارا ارادہ تھا جب شوکت خانم بنا، تو اس کی فلسفی یہ تھی کہ ہم اکثریت غریبوں کا علاج کریں گے، 70% سے زیادہ، لیکن ہاسپٹل امیر اور غریب میں فرق نہیں کرے گا. اور میرا یہ اللہ میں ایمان ہے کہ اسی کی وجہ سے آج تک وہ اتنا بڑا ادارہ بن گیا جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل کینسر کا علاج اتنے زیادہ مریضوں کا کرے. یہی میرا پاکستان کے لیے کانسیپٹ ہے. جب ہم اپنے غریب آدمی کو ڈگنیٹی دیں گے، اس کا ہم بنیادی ضروریات کا دھیان رکھیں گے، جس طرح ہم نے ہیلتھ کارڈ، انشاءاللہ سارے پاکستان میں غریب آدمی کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا کہ کم از کم اگر اس کے مشکل وقت آتا ہے تو اس کے پاس وہ ایک انشورنس ہو کہ اس کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کا علاج کروا سکے. اسی طرح یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سردیوں کے اندر یہاں بیچارے لوگ سڑکوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، اور یہ اب سے نہیں، بڑی دیر سے ہم دیکھ رہے تھے. جب بھی جاتے تھے لاہور کے اندر تو دادا صاحب کے باہر وہاں سارے فٹ پاتھ کے اوپر وہ ٹرک بھی آ رہے ہیں، دھواں، مٹی، وہاں لوگ بیچارے لیٹے ہوتے تھے. تو میری جو سوچ وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے جو آج ماڈل بنایا ہے یہ ریپلیکیٹ ہوگا ساری جگہ. اور اس کی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ نے ان کو ڈگنیٹی دینی ہے لوگوں کو، اور یہ جو آپ نے سٹینڈرڈز مینٹین کیے، یہ سب سے مجھے آج خوشی ہوئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی کہ آپ کا جو سٹاف ہے ان کو آپ نے صحیح کپڑے بنائے ہیں. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت بڑا فیور کر رہے ہیں ان کے اوپر، وہ اس کو ایک سروس سمجھے. اور جس طرح کہ شوکت خانم میں ہمیں ٹرین کرنا پڑا ان کو، شروع میں وہ دیکھتے تھے غریب لوگ آ رہے ہیں تو وہ اس طرح کرتے نہیں تھے. اینڈ میں ڈاکٹر فیصل اور ان کی ٹیم نے باقاعدہ ان کی باقاعدہ کلاسز کروائی کہ کیسے انہوں نے غریب آدمی کا دھیان رکھنا ہے، اور جو آج ماشاءاللہ بالکل ایکول ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو آج آپ نے ماڈل بنایا ہے یہ آپ نے پوری طرح مانیٹر کرنا ہے. آئی ہوپ کہ یہاں کیمراز، میں نے کہا تھا CCTV کیمراز لگے ہوں تاکہ ایک جگہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھانا ان کو صحیح مل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، ان کی یہ نہیں کہ ان کی چادریں گندی، وہ غسل خانے گندے، ان کو ڈگنیٹی سے ہم نے رکھنا ہے. اور یہ ہم نے انشاءاللہ سارے پاکستان میں ریپلیکیٹ کرنا ہے. میں جو اپنے پاکستانیوں کو جانتا ہوں، جب وہ دیکھیں گے کہ کوالٹی کی آپ ایک ادارہ چل رہا ہے، کوالٹی، پاکستانی ہمیشہ کوالٹی کو بیک کرتے ہیں. جب آپ کوالٹی دیکھیں گے نا، لوگ کبھی بھی جب دیکھیں گے کہ وہاں گند پڑا ہوا ہے، کبھی کوئی پیسے نہیں دے گا. میرا ایمان یہ ہے کہ گورنمنٹ کا ایونچولی تھوڑا سا پیسہ لگے گا. جو ہمارا اس ملک میں سب سے کھلے دل کے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ خود ہی لوگ اڈاپٹ کریں گے یہ پناہ گاز. تو سٹینڈرڈز آپ دیں گے، اڈاپٹ کوئی اور کرے گا، فائنانس کوئی اور کرے گا، لیکن سٹینڈرڈ یہاں سے ہو تاکہ جدھر بھی پاکستان میں بنے ان کی ایک ہی سٹینڈرڈ ہو. اور آخر میں پھر سے، اور سٹینڈرڈ یہ ہوگی کہ یہ کوئی ہم ان کے اوپر فیور نہیں کر رہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، اور یہ اگر مشکل وقت میں تو ہمارا کام ہے. تو اینی وے پھر سے بہت مبارک ہو آپ کو.